السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دادا ہومیوپیتھ ڈاکٹر محمد صدیق، اشال ہومیوپیتھ کلینک اکاڑا۔ آج کی ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈی کا نام ہے ٹیرنٹولا ٹیوبینسس۔ بہت کمال کی اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تمام نوبتی بخاروں کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ ایسے بخار جو ہر وقت، ہر دن، ہر نئے دن اسی وقت بخار ہو، صبح کو ہے تو اگلی صبح، دوپہر کو ہے تو اگلی دوپہر کو، شام کو ہے تو اگلی شام، یعنی کہ پورے وقت پر آتا ہے۔ اگر ہفتے بعد آتا ہے تو ہفتے بعد ہی آتا ہے، اگر مہینے بعد آتا ہے تو مہینے بعد ہی آتا ہے۔ نوبتی بخاروں کے لیے، جبکہ ایک مخصوص علامت اس کی یہ بھی ہے کہ جب بھی ٹیرنٹولا ٹیوبینسس کا مریض بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو ضرور ساتھ اسہال لگتے ہیں، پتلے پانی جیسے پخانے۔ دوسری اس کی جو اہم ترین علامت ہے، ہماری پوری باڈی میں، جس میں انسانی کے پورے جسم کے اندر جتنا خون گردش کر رہا ہے وہ سارا ہی زہریلا ہو جائے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے چہروں پر تیر بن جائیں، خشک ہوں، دانے والے ہوں، نشان چھوڑنے والے ہوں، خارش والے ہوں، پورے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں، خون والے پھوڑے، ریشے والے، پیپ والے، خارش والے، جلن والے، ڈنگ لگنے والے، اور حتیٰ کہ سکن کینسر۔ سکن کینسر کیوں ہوا؟ پہلے بلڈ کینسر تھا، یعنی کہ پورا خون زہر آلود ہو چکا تھا اور اس کے اثرات جسم پر آ گئے، لہذا پہلے بلڈ کینسر تھا، پھر جو ہے سکن کینسر ہو گیا۔ اب بھائی اس کا تو علاج نہیں ہے، اگر ہم علاج کریں تو ہم وائلیشن کرتے ہیں، تو بھائی ہم علاج نہیں کرتے، ہم اللہ رب العزت سے آپ کو مکمل شفا لے کے دیتے ہیں۔ آؤ، بلڈ کینسر ہے تب بھی، سکن کینسر ہے تب بھی شفا پاؤ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، ٹیرنٹولا ٹیوبینسس کے ساتھ۔ اور اس کی آخری اور بڑی علامت جو ہے وہ یہ طاعون، جو ایک وبائی بیماری ہے جس کو پلیگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی کئی اقسام بھی اب تو بن گئی ہیں۔ طاعون کے لیے یہ پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ بھی ہے، یعنی کہ اگر اس کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہو گے، کبھی زندگی میں طاعون نہیں ہوگا جسم کے کسی حصے کا، کسی سسٹم کا۔ اور اگر ہو گیا ہے خدا نخواستہ تو پھر الحمدللہ علاج بھی یہی ہے، اور سوری علاج نہیں، شفا بھی یہی ہے، یعنی کہ علاج تو ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لیے وائلیشن ہے نا، کہ یہ علاج کہہ سکتا ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا الحمدللہ یہ مکمل شفا یابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بہترین زبردست ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے ٹیرنٹولا ٹیوبینسس، کیونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں کے موجود لوگ باہر نہ جائیں اور باہر والے اس علاقے میں نہ آئیں۔ یہ ایک تدبیر جو وحی کی زبان میں سے نکلنے والی ہے اور بالکل سچے کلمات اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہیں، یعنی کہ جو وہاں رہتے ہوئے جو باہر سے آئے گا، ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی ویٹالٹی ویک ہو اور وہ طاعون میں مبتلا ہو جائے، اور جو اس علاقے میں رہ رہا ہے اگر وہ اس وجہ سے باہر نکلے کہ کہیں میں طاعون کی وجہ سے مر نہ جاؤں، تو وہ کہیں شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، جو بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے، جو بخشش کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر کے آنے والوں کی وائٹل فورس کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہیں وہ بیچارے بیماری میں مبتلا نہ، اور جو ہیں وہ نکلے نہیں، کہیں وہ شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، کیونکہ بیماری کا لگنا اور اس سے نجات اور شفا کا ملنا یہ اللہ رب العزت نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب متعدی ڈراپلیٹ انفیکشن کے بارے میں، متعدی بیماریوں کے بارے میں بتانے لگے تو وہ ایک صحابی بولا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہمارے خارش زدہ جو اونٹ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ایک اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کراس کویسچن کیا کہ وہ پہلے اونٹ کو پھر کس نے خارش لگائی ہے؟ سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، نہیں تو زندہ مثال پاکستان میں تو جو ہے لیڈی ڈاکٹر رت فاؤ پیدا جرمنی ہوئی، سفر انڈیا کا کرنے جا رہی تھی، لیکن کراچی میں ایک واقعہ دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک کوڑ کا مریض ہے اور ایک دو تین مریض ہیں، تڑپ رہے ہیں، کوئی ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ڈاکٹر تھی، دل میں رحم آیا اور ان مریضوں کو سیدھا پدرا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاط تو ضرور برتی ہے کہ کوڑ کے مریض سے ایک نیزہ دور رہیں، کیونکہ اس کے جو کوڑ کے جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا، وائرس جو بھی ہے، وہ مریض کے اوپر ہٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ مثال بھی دنیا نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
कोढ़ के मरीज के साथ बैठकर एक ही बर्तन में खाना खाया, क्योंकि वो कलमा पढ़ने आया था, वो मुसलमान हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ खाना खाया। तो लिहाजा बीमारी शिफा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कंट्रोल में रखा। रत फौ पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहलाई, कराची के अंदर कोढ़ के अस्पताल की बुनियाद रखी और वो कोढ़ के मरीजों का जूठा खाना भी खाती रही, कोढ़ के मरीजों को गुस्ल भी देती रही, उनके कपड़े भी तब्दील करती रही, उनको सुबह दोपहर शाम दवाइयां भी खिलाती रही, उनका इलाज भी करती रही। पाकिस्तान में जितने अस्पताल उसने कायम किए, हर अस्पताल में जा जाकर मरीजों के पास रहती रही, उनका इलाज करती रही, लेकिन पूरी जिंदगी उसको कोढ़ नहीं हुआ, वो कोढ़ फ्री मरी है। लिहाजा आज हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक अपने तजर्बे के तौर पर और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के 8 अरब इंसानों तक पैगाम पहुंचाने के लिए ये रिकॉर्ड करवा रहा हूं कि टेरेंटोला ट्यूबेंसिस स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, प्लेग, ताउन, हिफ्से मा तकद्दम, प्रोफिलेक्शन और एज ए ट्रीटमेंट इसको करें इस्तेमाल। मदर टिंचर से शुरू कर दें, मदर टिंचर को डाइल्यूट करके लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज भी बार बार इस्तेमाल करवाएं, इसकी अलामत मिलती हैं तो। और इसी तरह से इसको 30 में, 200 में और 1 MCM में जरूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इसकी तमाम अलामत बड़ी गहराई तक और बड़ी देर बाद जाहिर होती हैं। पुराना मरीज होता है, अलामत उसकी जो है गहरी होती हैं, तो लिहाजा इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ब्लड कैंसर से शिफा पाएं, स्किन कैंसर से शिफा पाएं, प्लग आपके नज़दीक तक नहीं आएगा। इंशाअल्लाह आप तंदुरुस्ती वाली, शफा वाली, ईमान की सलामती वाली इंशाअल्लाह खुशियों भरी जिंदगी बसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।